अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हाल ही में आर्मी चीफ से पेशावर में होने वाली मुलाकात की खबर की तस्दीक की है, जबकि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने इस मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुताबिक मुलाकात में वो भी मौजूद थे। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, जो कल तक इस खबर की तरदीद कर रहे थे, आज उन्होंने न सिर्फ इसकी तस्दीक की बल्कि मुलाकात में दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिलने की बात भी की है। खान साहब ने कहा कि यस, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। मैं जहां भी जाता हूं खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूं। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आए। तमाम पार्टी के बड़ों को बुलाया गया था वहाँ पर, वो एक और मीटिंग भी थी, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी एज पार्टी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ उसमें शरीक थे। अगर मुलाकातें हो रही हैं और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो एतमाद बिल्डअप हुआ है, तो ये चीजें हो रही है ना। इस ब्रेक थ्रू मीटिंग के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि इसके नतीजे में आइंदा चंद रोज में बड़ी खबर आ सकती है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। मुलाकात में सिर्फ दहशत गर्दी के मौजू पर बातचीत हुई। सियासी बातचीत को सियासतदानों से करने का कहा गया। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में अपने 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर दिए हैं, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाने और तमाम सियासी कैदियों की ज़मानत या सज़ाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करना शामिल है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की सरबराही में ये मुज़ाकरात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रहे, जिसके बाद स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, जबकि हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं। उमर अयूब खान ने अपनी कमेटी की तरफ से तहरीरी मुतालबात पर मुश्तमिल दस्तावेज स्पीकर के सुपुर्द की। हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए हुकूमत को 7 रोज़ का वक्त दिया है, जबकि हुकूमत ने मुतालबात का जवाब देने के लिए PTI से 7 रोज़ मांगे हैं। हैरानकुन तौर पर मुज़ाकरात के बाद हुकूमती कमेटी के रवैये में जोहरी आई और कमेटी अरकान ने PTI के मुतालबात पर कड़ी तनकीद की। डिमांड अगर आपका चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें, उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। मुकदमात जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। हमने कहा था बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं। किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया। आज अगर 2 महीने बाद भी ये लिस्ट, जिसमें इनका वादा था कि हम आपको लिस्ट देंगे उन लोगों की जिनको हलाक किया गया, अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये मास स्वाइप प्रोपेगेंडे के और कुछ नहीं। चार्टर ऑफ डिमांड्स का इतनी जल्दी और इत्तेहादियों से मुशावरत किए बगैर यूं पोस्टमार्टम करना क्या ये जाहिर करता है कि पेशावर मुलाकात की खबर हुकूमती कमेटी को नागवार गुजरी है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल सुनाया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान फैसल बावड़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फैसल बावड़ा साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से पेशावर में और उस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात आर्मी चीफ के सामने रखे और खान साहब इस मुलाकात को खुशाइंद करार दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन से तो ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हैं। देखिए जी, मैं अभी अगर आपके शो पे बैठा हुआ हूँ और हबीब साहब के शो पे बैठा हुआ हूँ और कोई यहाँ आ जाए तो मैं क्या करूँगा? उसके साथ उसकी बात सुनूंगा और चला जाऊँगा। इसी तरीके से एक पेशावर में मीटिंग थी सिक्योरिटी की, उस सिक्योरिटी के अलामिये के अंदर बाकियों से मुलाकात हुई। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ वहाँ अपनी स्टिक दे के कहते हैं, सल्यूट करके कहते हैं कि मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, मैं ज़रा अंदर से शेरवानी पहन के आ जाऊँ, आप लोग बड़े मुखलिस लोग हैं, मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ और हम गपशप लगाते हैं और आप बड़ी ज़ाती हो गई और क्रिकेट के ज़माने से गपशप शुरू हो गई और उसके बाद ये सब कुछ इतना अच्छा हो गया और इतना अच्छा होते होते फिर सारे फैसले उसके उलट आ जाएंगे। तो ये कैसी बैकडोर डिप्लोमेसी है? इसका मतलब ये फरेब, झूठ, प्रोपेगेंडा है। और अब मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह रहा था तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता 190 बिलियन पाउंड का, लेकिन अब मैं बहुत कंफर्टेबल और आज ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है अब हो जाएगा, क्योंकि इस बयानी के बाद हाजी उल्टी होनी है तो फिर फायदा क्या इस प्रोपेगेंडा करने का? मान लें आप 1 मिनट के लिए कि फौज को इमरान खान साहब से क्या चाहिए अभी?
اور پی ٹی آئی کی اس ٹیم سے کیا چاہیے جو پی ٹی آئی گور صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم اور گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ دونوں کا ہدف ایک ہے. گورنمنٹ بھی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو ان کی عیاشیاں چلتی رہیں گی, ان کو اقتدار چلتا رہے گا پی ٹی آئی والوں کا. گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ اندر رہیں, تو دونوں کا ہدف ایک ہے, تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اور یہ کہنا کہ جی اگر میری ملاقات ہوگی اور حبیب صاحب کے آپ کے کمرے میں کوئی اور آ جائے میں ہاتھ میں لا لوں تو کیا میرا اس سے تعلقات اچھے ہو گئے, میں نے کوئی گپ شپ کر لی, کوئی میرے جائیداد کا سودا کر لیا, یہ تو پروپیگنڈا ہے. اور اس کا آپ کو آنے والے دنوں میں خود ہی سمجھ آ جائے گا سارے ریزلٹس پرابلی کل سے ہی. فیصل صاحب کہیں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ چلیے برف پگھلی ہے, ابھی ہم اس سے کچھ زیادہ نتائج اخذ نہیں کرتے, لیکن ایک بات تو چلی آگے. سر بہت اچھا ہوتا پاکستان کے لیے کہ اگر جو میں اور آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا, لیکن برف پگھلنے کے لیے فریزر ابھی خراب ہوا ہی تھا کہ بیانات اور ادھر ادھر کی مار دھاڑ پھر شروع ہو گئی اور پھر فریزر نے اپنا کام شروع کیا اور برف کو پگھلنے سے روک کے جما دیا. تو سر یہ میرا اور آپ کا قصور تو ہے نہیں نا سر. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں اس ملاقات کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اچھی ہوئی ہے تو یہ وقت سے پہلے بیان دیا گیا ہے اس لیے خراب ہو گیا کام؟ نہیں سر نہیں, دیکھیے حبیب صاحب عمران خان صاحب کو تو وہی بتایا گیا ہے نا بڑھا چڑھا کے کہ بات ہوئی, مثبت ہوئی, بہت اچھی ہوئی. چیف نے کہا کہ میں ابھی اپنی سٹک چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں آپ کو سیلوٹ کروں گا, شیروانی پہنوں گا, آپ لوگوں کا گارڈن میں بیٹھے کافی پیوں گا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات باہر نکالوں یا کل رات باہر نکالوں. میں جج بھی ہوں, میں جوری بھی ہوں, میں ایگزیکیوٹر بھی ہوں, میں پروسیکیوٹر بھی ہوں, میں پرائم منسٹر بھی ہوں, میں پریزیڈنٹ بھی ہوں, میں ٹرمپ کا بھی ایڈوائزر ہوں, میں رشیا کا بھی ایڈوائزر ہوں. یہ کیسی باتیں ہیں سر؟ یہ باتیں اگر آپ مجھے آج آ کے کہے حبیب اکرم صاحب کے سر فیصل آپ کے لیے یہ بات, میں آپ پہ یقین کروں گا اور آپ کے یقین کرنے پہ ایک بیان دے دوں گا. عمران خان صاحب کو جو بتایا گیا ہے بڑھا چڑھا کے اپنی پرفارمنس دکھا کر انہوں نے اس پہ ایک بیان دے دیا ہے, لیکن کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کیوں پھر کے پی کے میں شروع میں یہ کیوں کہا گیا, جو میرے دوست پرانے کولیگز آئے وہ کہہ رہے ہیں پہلے رکھا گیا تھا کہ یہ تصویریں اور یہ بھی نہیں دکھانی کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, تو ہم نے ان کو دکھانا, ہم نے بڑا سخت آ سکا ہے, پھر خود ہی بول دیا. تو ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ڈھکوسلے بازی کا؟ جب کل غبارے سے ہوا نکلے گی اور آگے نکلتی چلی جائے گی اور 20 کے بعد بھی نکلتی چلی جائے گی, تو پھر آپ ان بیانات کا کیسے؟ اچھا آپ جھوٹ سنتے جائیں سر, میں آپ کو حبیب اکرم صاحب ایک سیکنڈ میں کنونس کر لیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج نے فالس فلیگ آپریشن کیا 9 مئی کا, ٹھیک ہے, فالس فلیگ آپریشن کیا فوج نے. گنڈا پور صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ میرے بندوں سے غلطی ہو گئی, میں ان کو اون کرتا ہوں, ان کو سزا دے, معاف کر دیں. اس کا مطلب ایڈمیسیبل ایویڈنس کورٹ کے لیے آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایجنسیز اٹھاتی ہیں. گنڈا پور صاحب نے کہا مجھے کبھی کسی نے نہیں اٹھایا. جذبات میں آ کے عمر رحیم صاحب نے بیان دے دیا کہ ایجنسی نے اٹھایا ہے, اس کو جھوٹا انڈورس کر دیا, جو کہ ہے وہ جھوٹا. اب مجھے ایک بات بتائیں, پھر آپ نے کہا کہ جی مذاکرات ہو گئے, بیک ڈور ہو گئے, بیگم صاحبہ بیک ڈور کر رہی تھی, ان کا بھی حاصل رسول کچھ نہیں آیا. پھر آپ نے 47 جس گورنمنٹ کو آپ کہتے تھے فارم 47 انلیگل گورنمنٹ, اس سے آپ بات کرنے پہ آ گئے. یہ وہی چیف ہے سر, آرمی چیف جنرل عاصم منیب صاحب وہی چیف ہے جن کو روکنے کے لیے آپ نے دنیا کا اینٹ چوڑی کا زور لگا دیا, آگ لگا دی, طوفان کر دیا, جمہوریت تباہ کر دی, پارٹی تباہ کر دی, سب کچھ اڑا دیا. آج آپ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی مثبت باتیں ہوئی, تو میں کدھر جاؤں حبیب تو فیصل بابر صاحب اگر غلطی سدھارنے کی کوشش کوئی کر رہا ہو تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہو سکتا ہے خان صاحب کو احساس ہو گیا ہو اور وہ اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے. بالکل بہت اچھی بات کا آپ کر رہی ہیں. اللہ کے آگے ہی معافی ہوتی ہے, تو جو جرم کیے ہیں ان کی سزا ہو جائے گی, سزا کے بعد معافی ہے. ہر چیز کا ایک مدت ہے ہر چیز کے اندر. لیکن اگر آپ پھر ایک داغ دیں بیان جو 2 دن پہلے پھر آ گیا تھا, تو میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں, میں تو 2.5-3 سال سے کہہ رہا ہوں خان صاحب کو خدا را اپنے ہاتھ میں چیزیں لیں. یہ کام بھی جو آپ سے کروایا ہے, ہم نے آپ کو 2018 سے پہلے تو چور بے ایمان کبھی نہیں دیکھا تھا. اگر آپ کو چور بے ایمان ہونا ہوتا ہے عمران خان صاحب کو, تو جمائمہ صاحبہ سے طلاق ہوئی تھی تو لیگلی ان کو $کروڑوں ملتے, تو انہوں نے وہ نہیں لیے, تو وہ چور نہیں تھا. لیکن یہ چوری 2018 سے اس ٹائپ کے اقدامات, اس ٹائپ کے کام, اس ٹائپ کے عذاب, اس ٹائپ کی مار دھاڑ, اس ٹائپ کے جلسے جلوس, اس ٹائپ کے گالم گلوچ کب شروع ہوئی؟ کوئی تو ان کا جوڑا نا. اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی عمران خان صاحب نے سائن آف کیا ہے
बेनिफिशरी तो उनके हवारी बेगम साहिबा उनके बच्चे हैं ना, उनके बच्चे हैं, इमरान खान के बच्चे नहीं है। तो मुझे आप बताएं कि बंदूक आपने दी, हबीब अकरम साहब ने गोलियां डाल दी, चला मैंने दी, तो मुझसे तो कानून मुझे सजा देगा ना। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि अब आपने एक से ज्यादा दफा ये बात कही है कि खान साहब अगर मामला अपने हाथ में लें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये अपने हाथ में लेने से क्या मुराद है? जेल में बैठा हुआ शख्स पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल मामलात को कैसे हाथ में ले सकता है? हबीब अकरम साहब अपनी आंख से पट्टी उतार दें वो खुदारा, और जो उनके मुखलिस लोग हैं, कोई तो मुखलिस लोग हैं ना पार्टी में, ऐसा तो नहीं पूरी पार्टी बेईमानों की चोरों की बैठी हुई है। जो मुखलिस इंसान ने उसको आर्बिट्रेटर मुकर्रर करें, आर्बिट्रेटर का काम हो अमानतन बात करे, बात ले जाए, गवर्नमेंट के पास जाए, दाएं बाएं ले जाए, फिर वहां से लेके आए। शुरुआत हमेशा इसी तरह होती है हबीब साहब जी। मेरा आपका 100 चीजों के ऊपर झगड़ा हो और हमारी बहन जो बैठी हुई हो एक मुस्बत फैसला आपका लेके जाए स्टेटमेंट, एक मेरे पास लेके आए और अमानतन में खयानत ना करे और अमानतन वापस पहुंचाए, तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप जिनको दे रहे हैं उनको पता है कि जेल से बाहर आ गए तो मेरा इक़्तिदार चला जाएगा, वो कैसे आने देंगे आपको? और फिर मुझे गवर्नमेंट के किसी बंदे ने शो पे कहा, आसमा बहन के, कि हमें अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि हम बनी गाला भेजते, मैंने कहा खुदा का वास्ता, मैंने हाथ जोड़े इसके आगे, मैं कहा बनी गाला मत भेजना भाई, कहीं और जगह भेज दो। अगर कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट जामिन बनेगी उस चीज की, क्योंकि अल्लाह ना करे उनके अपने लोग ही उनको खुदा ना खासा कुछ ना कर दें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो ये रिवायत रही है। पॉपुलर लीडर जेल में गया, बेनिफिट खानदान ने और पार्टी ने उठाए, उसको खुदा ना खासा कुछ हो गया तो उसका बेनिफिट भी 40 साल तक चलता है। और 45 साल बाद, मेरे पैदा होने से पहले का फैसला आपने अभी सुना है, 45 साल के बाद कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी, वो तो हमें पता है। अच्छा, अब कहां से लाए भुट्टो साहब वापस? भुट्टो साहब वापस लाके दे। फैसल साहब, ये जो इमरान खान साहब से जैसे अभी आपने कहा कि कुछ चाहिए, वो क्या चीज है मिनिमम जो इमरान खान साहब पूरी करें तो पाकिस्तान इस वक्त जिस तनाव से गुजर रहा है उसमें यह तनाव कम हो सकता है? सर, आज की तारीख में, कल की तारीख में फौज को तो कुछ नहीं चाहिए ना। पाकिस्तान आपका है, मेरा है, खान साहब का। ये फौज ना नून लीग की है ना पीटीआई की, पाकिस्तान की फौज है। ये अदालतें मेरी आपकी नहीं, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के लिए आप सियासत करें, थोक बजा के सियासत करें, अच्छा बुरा सब बताएं एक दूसरे के ऊपर, जो करना करें, बट आप अपने इदारों को, अपने मुल्क को, अब आप कहते हैं रेमिटेंसेस बंद कर दो तो मुल्क को नुकसान होगा ना। आप SIFC को लिखते हैं कि ना दो इनको लोन, तो शहबाज शरीफ को थोड़ी भी नुकसान होगा, वो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इस टाइप के नुकसानात से परहेज करें, अपने जो इदारे हैं उनको तगड़ा करें। सर, दुनिया में कोई हरफ आखिर कोई चीज नहीं होती, कोई दुनिया में आखिरी नहीं लड़ाई होती। हर दुनिया की जंगें भी, फलस्तीन की जंग भी अब सीज फायर की तरफ जा रही है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं कौन सा मामला टेबल पे नहीं हल हो सकता? सिर्फ अग्री टू डिसअग्री रिस्पेक्टफुली करने का तरीका है चारों तरफ से। अच्छा बाबडा साहब, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि संजीदगी से मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद शुरू होंगे। थोड़ी सी वजाहत कर दें कि अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या आप उन्हें संजीदा नहीं समझते? देखिए, अभी तो मजाक हो रहा है। अच्छा, मुज़ाकरात संजीदा होंगे, और मेरी जानकारी के तहत, मेरी सोच एनालिसिस, क्योंकि मैं 3 हफ्ते बाहर रह के आया हूं, फिर लेट के होंगे, क्योंकि 20 तारीख के बाद किसकी तरफ से लेट ट्रम्प कार्ड साहब अपनी जेब में लेके फिर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से होंगे ना। अगर ट्रम्प कार्ड उनकी खीसे से निकल के कहीं गवर्नमेंट के खीसे में चला गया तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना। फिर सब लेट करेंगे, गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, फिर बाद में गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होगी, मुज़ाकरात होंगे। लेकिन एक्चुअल राउंड ये तो भी दिखा हुआ है। अभी आपने मुझे कह दिया कि जी ये मेरे मुतालबात हैं, अच्छा जी आप दे दें। अब मुतालबात में जो पहला मुद्दा है वो कहते हैं कमीशन बना दे, बिल्कुल बना दे, बहुत सी चीजें बना दे। अब जब कमीशन बनाने की बारी आएगी तो मैं कहूंगा नहीं। अभी अकरम साहब, जब आप कमीशन बनाने की इन दो पे बात करें तो आप बताएं आप 2018 से सुनो में कैसे आए? आपने मेरी जगह ली कैसे थी? मैं सुनो का एंकर था, आपने मुझे कैसे हटाया? फिर आप कहेंगे कि नहीं, मैं 18 के बजाय 2012 वाले से पूछूंगा, 12 वाला कहेगा 2007 वाले से पूछूंगा, तब घूमते चले जाएंगे। तो ये नॉन स्टार्टर हो गया। ठीक है, आप हमेशा नेगोशिएट इस तरह की चीज करते हैं कि उन 2 कदम आप पीछे, 2 कदम मैं पीछे, ये मैं आपको दे रहा हूं, ये आप मुझे दे दे, इस तरह चीजें जाती हैं। आप मांगते ही ऐसी चीज है जो नॉन स्टार्टर हो। और देखिए, अंदर खाने में हबीब अकरम साहब, जहां तक अल्लाह ताला ने जितनी चीजें आज तक सही साबित की हैं, परवरदिगार आप सब देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जो खान के साथ जो जुल्म बर्बरियत पीटीआई वाले कर रहे हैं, उसके साथ जो खेल खेल रहे हैं, ये बहुत जल्दी एक्सपोज होगा। ये बहुत अरसे नहीं चलेगा,
اچھا یہ بتائیے گا فیصل سال چل پڑا ہے, صاحب, کیا زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ 26 نومبر یا 9 مئی پہ کوئی کمیشن اگر بنتا ہے تو کیا اس کو برداشت کرے گی یا اس کو راستے میں روکنے کی کوشش کرے گی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی یا 26 نومبر جیسے آپ کی گفتگو سے میں نے یہ تاثر لیا کہ شاید یہ نان سٹارٹرز ہیں؟ بالکل صحیح ہے, یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہوئی صحیح نظر بات ہے, یہ نان سٹارٹر ہے. دیکھیں نہیں سر, دیکھیں ابھی معذرت کے ساتھ اگر آپ نے سیاست کو بکواس کھیلنا ہے تو پھر بکواس ہی ہو رہی ہے. یہ نان سٹارٹر ہے. جب میں آپ سے کہوں گا, دیکھیں ایک تو اسٹیبلشمنٹ اگر گورنمنٹ کہہ دیتی کمیشن بنانے تو اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ نہیں بنے گی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, سینٹ کا ابھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوا, اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا. پروڈکشن آرڈر جاری ہوا, پولیس نے نہیں دیا. پولیس کس کے ماتحت ہے؟ سی ایم پنجاب حکومت کے پاس. انہوں نے اپنا سیاسی ریونج برابر کر دیا, ان کے ساتھ بھی ہوا تھا, انہوں نے بھی کر دیا. اب آپ ادھر ماتھا کیا پیٹے. ایکچولی پرابلم یہ حبیب صاحب کہ ہماری میموریز بہت شارٹ ہے, آپ کی میری, عدالتوں کی, اداروں کی, لیڈران کی, کہ ہم کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز دیکھتے نہیں ہیں. حسب حال حسب ضرورت سفید کر دیتے, کالا کر دیتے. یہ 25 سال سے ایک آدمی چور ہے, وہ آخری 2 سال میں اچھا آدمی نہیں ہو سکتا. جو آدمی فطرتاً برا ہے وہ زندگی بھر اچھا نہیں ہو سکتا. ہمارا کیا ہے, اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ سی ایم ہے, اس کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکتے, یہ پرانا پی ایم ہے, اس کے اوپر ہاتھ اب کیوں نہیں ڈال سکتے, یہ آج کا پی ایم ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈال سکتے کیونکہ یہ ملک سے باہر چلا گیا ہے, اب کیوں نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ ملک میں واپس آ گیا ہے. پہلے یہ برا تھا, پہلے یہ اچھا تھا, پھر یہ برا ہو گیا, پھر یہ اچھا ہو گیا. یہ کب تک ڈرامہ ہم برداشت کریں گے؟ دیکھیں میں حبیب اکرم صاحب تھک گیا ہوں, اور میں آپ کی وساطت اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دے رہا ہوں, کئی دنوں سے دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیشین جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, گلے ملتا ہے یا پیر پڑتا ہے اور باہر آ کے 25 کروڑ لوگوں میں اس کو گالی دیتا ہے. یہ اب نہیں چلے گا. اور گالی دینے کے بعد پھر آتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے اور معافی مل جاتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ گلے ملے یا پیر پڑے, باہر آ کے بتائیں میں گلے ملے اور پیر پڑا ہوں. اگر آپ گلے اور پیر نہیں پڑے تو آپ نے باہر جو بات کرنی ہے کرتے ہیں. اچھا فیصل صاحب ایک اور دونوں معیار جو ہے نا سر. جی فیصل بھائی, ایک اگر آج جیسے بیرسٹر گوہر اور عمران خان سے منسوب ملاقات کی جو بات باہر آئی, اس کے بعد ذرائع سے اس بات کی تردید ہوئی کہ یعنی اس ملاقات میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی بلکہ سیاست دانوں کے درمیان ہی بات چیت کی حوصلہ افزائی کی گئی. اب یہ بات چیت سیاست دانوں کے بیچ میں ہو رہی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ کی بجائے سیاستدانوں کے بیچ میں ہونی چاہیے, وہ عمران خان صاحب نے مانا ہے, اور اس کے بعد اسی حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں, اور بہت بڑا مطالبہ جو مینڈیٹ واپسی کا تھا وہ اس مذاکرات میں نہیں رکھا؟ حبیب صاحب دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے, کریکٹ ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے ماتحت, آئین اور قانون کے تحت, جمہوری حسن اور جنازے اور ایکسپائرڈ لیڈرز کے تحت آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کے آرگنز کی طرح چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب اگر آپ گورنمنٹ سے بات کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ ایک ایسی بات کریں تو وہ آگے میسنجر بھی ہے جدھر آپ چاہتے ہیں میسج پہنچانا. ٹھیک ہے. اسی طرح اٹارنی جنرل جو اس کی رسائی ہوتی ہے کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ سارے میکینزمز ہیں. لیکن اگر آپ بیٹھتے ساتھ ہی مجھے گالی دیں گے تو حبیب صاحب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ گالی کے بدلے 2 گالی ملیں گی, سلام اور عزت کے بدلے آپ کو ڈبل عزت ملے گی. آپ دشمن کو بھی سلام کریں گے, آپ کو بہت عزت سے جواب دے گا. یہ اگر میری لرننگ ہے تو یہ ان کی اندر لرننگ کیوں نہیں ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد. دوسرا ہے کہ دیکھیں آپ نے سڑکوں پہ آگے دیکھ لیا, آپ نے لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں, گولیاں چل گئیں, پروٹیسٹ ہو گیا, ارشد شریف کی ڈیتھ ہو گئی, دھرنا مرنا ہو گیا, عمران خان صاحب پہ گولیاں چل گئیں, دنیا کا طوفان آ گیا. آج آپ کا پبلک پول بھی نہیں رہا. آپ کا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ملا؟ آپ کو 0. تو اس کا مطلب آپ کی وہ بیڈ فیلڈ اسٹریٹجی ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ کسی آنکھ کے دیکھنے والے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے؟ جو اندھا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے. تو عمران خان بھی 0 نہیں ہوئے نا. اسٹریٹجی بیسیکلی ہم جیت اور ہار کی بجائے ہم سٹیل میٹ کی جگہ پر آ پہنچے. ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس آپشنز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. حبیب صاحب سر دیکھیں میری بات سنیں سر,
ऐसे हीरो होने का क्या फायदा कि आप जेल में बैठे हुए, ऐसे हीरो होने का क्या फायदा भुट्टो साहब के कि वो फांसी पे चढ़ गए। अगर हमने ऐसे हीरोज पैदा करने हैं तो सर मैं नहीं चाहूंगा कि अब मजीद भुट्टो साहब जैसे हीरोज हों और इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता को ऐसे हीरोइज्म की तरफ जाए। यहाँ हीरो बनने का क्या फायदा? हीरो तब है जब आप मुल्क के बाहर हो, आज़ाद हो, अपनी सियासत कर रहे हो, सियासत में परफॉर्म कर रहे हो और पाकिस्तान अरूज पे जा रहा हो, वो हीरो है। अच्छा, अब मैं क्यों आप लोगों के सामने हर वक्त बोलता हूँ कि जी फिगर हेड शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन फुटबॉल मैच की तरह रोनाल्डो वाला किरदार जो है वो टीम मेंबर है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं, मैंने कभी आपको नहीं कहा शहबाज शरीफ के लिए ला रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की अक्लमंदी है कि वो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब वाला काम नहीं कर रहे और समझ रहे हैं कि एक आदमी अच्छा काम करके दे रहा है और हम नहीं वो अच्छा काम कर सकते और हमारे पल्ले भी आ रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो लेट हिम परफॉर्म एंड लेट हिम एंजॉय। अच्छा वाडा साहब, आपको कई दफा बात कह चुका हूं। वाडा साहब, आपको जुडिशियल कमीशन वाला मुतालबा तो काबिल अमल नहीं लग रहा, सियासी कैदियों की रिहाई वाला मुतालबा भी क्या काबिल अमल नहीं है? खान साहब का तो आप दावा कर रहे हैं कि उन्हें सजा हो। देखिए सियासी कैदियों का जो मामला है उसमें कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मासूम हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, हमारे बच्चे हैं। जिसने नारा लगाया उसको तो आप फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा सकते ना। जिसने ताली बजाई उसके पता नहीं कोई रोड के 10 किलोमीटर दूर था, उसको आप फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते। तो उनकी सजाएं खत्म होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी सजाएं बनती हैं उनको सजाएं दे के उनका भी टेन्योर पूरा करके खत्म किया जाए। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी सजा दे दी जाए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अगर 1000 की भीड़ है और उसमें सजा होनी है 500 को, 400 को, 600 को, तो 300 भी इंतजार कर रहा है उसके अंदर, और उसमें कुछ रियायत भी देनी पड़ेगी। और क्योंकि रियासत और हुकूमतें अपनी माँ का रोल भी प्ले करती है, वी हैव टू हैव अ बिगर हार्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जिनकी ज़हन खुशी करके उनको जज्बाती करके एक्साइटेड करके कर दिया, और इसकी भी एडमिशन कर ली है गंडापुर ने। तो सर उन मासूम लोगों को तो आपने बचाना है ना, जो इसमें मासूम है। मासूम वो है जो शोर कर रहे थे, पीछे खड़े हुए थे, 20 किलोमीटर दूर थे। अभी तो वो फिल्टर ही नहीं हो पा रहा कौन कितने बड़े जुर्म के अंदर है। जो जितने बड़े जुर्म के जब आप कहते हैं कि मेन कैरेक्टर, तो मेन कैरेक्टर से आपकी मुराद इमरान खान होते हैं या कोई और होता है? देखिए ये बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है हबीब साहब, क्योंकि जब आप मेन कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेन कैरेक्टर के अंदर सिर्फ इमरान खान साहब को जिम्मेदार बनाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। वो इसके अंदर 3 मेन प्लेयर्स हैं और कई साइड प्लेयर्स हैं और कई सेंटर प्लेयर्स हैं। अच्छा, तो वो 3 एक के ऊपर तो नहीं आप डाल सकते, इसके पीछे 3 मास्टरमाइंड है। वो 3 कौन हो सकते, कौन है? क्या पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल लोग भी? उसमें पॉलिटिकल एक नॉन पॉलिटिकल है, एक सेमी पॉलिटिकल है। अच्छा। तो इमरान खान साहब का अगर ये आर्गुमेंट माना जाए, वो कहते हैं कि और उन्होंने अदालत में ये बात कही भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उन्हें पकड़ लिया गया था और वो जेल में थे, ये उनकी गैर हाजिरी में हुआ। ये बड़ी प्लॉजिबल रीजन लगती है कि मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था बल्कि मैं जेल में था। तो इस प्लॉजिबल रीजन को देखा जाए, अगर वो मौके पे जी हबीब साहब, अगर वो प्लॉजिबल रीजन को देखा जाए तो इमरान खान साहब अगर उस दिन बाहर भी होते तो वो तो जाके आग नहीं लगाते, वो तो जाके तोड़फोड़ नहीं करते। क्योंकि उससे बहुत पहले मैं अक्टूबर में निकाला गया और मैं निकला, तो क्या कहते हैं, ये हमारी ऑन गोइंग प्लानिंग थी, इतनी इंटेंसिटी के ऊपर नहीं थी, क्योंकि हमने पहला टेस्ट, वाटर टेस्ट जो किया पीटीआई ने, वो किया कोर कमांडर पेशावर के वहां ये एहतजाज करके। और उस वक्त इत्तफाकन हुसन की इत्तफाकी देखिए जमहूरी कि उस दिन जब कोर कमांडर पेशावर के वहां ये प्रोटेस्ट हुआ तो उस दिन कोर कमांडर भी इत्तफाक से फैज हमीद साहब थे। तो वो वाटर टेस्ट हुआ और वो वाटर टेस्ट में हम पास हो गए तरीके से। तो जब आप एक टेस्ट पे पास होते तो फिर दूसरे टेस्ट की तरफ जाते। अच्छा, तो वो टेस्ट पास करते करते हम उधर चले गए जहां से अब वापसी नहीं हो रही। तो मैं इसमें आपको कोई गलत नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की आंख पे पट्टी बन गई, पॉपुलरिज्म उनको छा गया, उनके एडवाइज़र, उनके करीब लोग, उनके रिश्तेदार, और जिस आदमी की ड्रामेबाजी की वजह से जिसको वो चीफ बनाए जाते थे, वो अपना तो भट्टा बिठाई बैठे और आगे ही बिठाते और मुल्क का भट्टा भी बन फैसल जाता साहब, आदमी की। अगर मैं आपकी बात को रीफ्रेज करूं
تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ دراصل کوئی اور تھا جس نے عمران خان کو بھی بھٹکا دیا؟ دیکھیں میں تو یہ بات آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتاتا ہوں حبیب صاحب کے بندوق آپ نے دی، گولی بہن نے ڈال دی، چلا میں نے دی، کیونکہ پاپولر فیس اور پاپولر لیڈر عمران خان تھا، نہ فیض تھا، نہ کوئی اور تھا، نہ کوئی اور تھا، نہ میں تھا، نہ کوئی تھا، نہ ہم میں سے کوئی لیڈر تھا. ہم سب کو اس کی وسادت سے، اس کے وسیلے سے، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا تھا، اس کی وجہ سے ووٹ پڑے تھے. تو ہم سب کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، بہت سیدھی سی بات ہے. وابڈا صاحب، آپ کو آگے کی سچویشن بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے اور پیش گوئیاں بھی آپ کرتے رہتے ہیں. ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نرمی آپ کو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہی ہے؟ ہاں، شاید پی ٹی آئی کے لیے نرمی ہو جائے. اچھا، خان صاحب کے لیے ابھی میں کوئی نرمی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ وہ انجوائے کرتے رہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. منسٹریاں، وزارت اعلیٰ، سینیٹرشپ، ایم این اے، پرکس، ٹریپس، فیولنگ، نوکر چاکر، سب ڈرامے باز ہیں. سر مجھے آپ بتائیں، آپ لوگ حبیب اکرم صاحب کے بیٹھے ہوئے، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، آپ کا تجربہ بتا دیتا ہے کون کتنی بات کر رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا سچ بول رہا ہے. آپ کو اندر خانے زیادہ پتہ ہے بنسبت کسی اور آدمی کے. ٹھیک. تو آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں کیا ہو رہا ہے. آج تک عمران خان کے لیے کیا فائدہ لا کے دیا اس طریقے انصاف نے، سب کچھ کر کے اتنا بھی نہیں کر کے دیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، معاملات پی ٹی آئی کے ان کے سامنے رکھے اور مثبت ملاقات ہوئی. پھر خان صاحب نے اس ملاقات کو خوشائند قرار دیا، اور پھر ذرائع سے اس کی وضاحت آ گئی کہ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. صرف سیکیورٹی معاملات پر اس ملاقات میں گفتگو ہوئی اور سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں ہوئی. اگر ہم اس ساری سچویشن کو دیکھیں اور یہ سارے معاملات دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ملاقات ہونے میں کیا مذائقہ ہے، ایسی کیا چیز ہو گئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور جو اب ہو گئی ہے تو اس کے اوپر واویلا مچایا جائے. دیکھیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ بھی ہم ابھی سب کل تک بیرسٹر گوہر صاحب اس ملاقات کی تردید بھی کر رہے ہیں. جی میں وہی عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو گئی، اور پھر تنہا کو بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں ہوئی، اور بھی دیگر لوگ موجود تھے جس کی تصاویر سب موجود ہیں، اور اس میں صرف ایک ہی پارٹی کے لوگ نہیں تھے، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے. تو لہٰذا اگر کوئی ملاقات ان سے الگ ہوئی ہے، یعنی کسی ایک کمرے میں آپ فرض کر لیجئے کہ 5 منٹ، 3 منٹ، 1 سیکنڈ یا 1 گھنٹہ، جو بھی، ہم اس باریکی میں نہیں جاتے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو چیئرمین ہے، اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں جو اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور صوبہ بھی ایسا ہے جو ڈسٹرب ہے، تو وہاں اس حوالے سے بات ہونا بالکل جائز بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی معاملات پہ ہوئی ہے. یہ سیکیورٹی جو معاملات ہیں یہ پاکستان کی سیاست سے جڑے ہوئے. پاکستان کی بہت ساری ایسے سیاسی، ہم نے اپنی سیاست کو جن گھمن گھیریوں میں ڈال رکھا ہے، ہمارے بہت سارے جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں وہ دراصل ہماری سیاست سے نکلے ہوئے ہیں. تو جب آپ سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کر رہے ہوں کہ وہاں پہ چوکی بننی ہے، یہاں پہ چوکیدار کھڑا ہونا ہے، وہاں پہ فلاں ہوگا اور یہاں پہ میں ہوں گا. اس طرح کی بات نہیں ہوتی. سیکیورٹی کا پیراڈائم پاکستان کے لیے بالکل مختلف ہے، اور جب دنیا بھی ہماری سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتی ہے تو ایسی ہی ہے. اب جب سیکیورٹی پہ اور اتنی ہمہ سچویشن پہ کوئی بات ہوئی ہوگی تو اس سے آپ ایک الگ مطلب لے سکتی ہیں، میرا کوئی الگ مطلب ہو سکتا ہے بات کرنے کا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں بات تو ہوئی. تو لہٰذا اس پہ اتنا سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی یا تو تردید شروع کر دیں یا اس کی تائید شروع کر دیں. نمبر 1. نمبر 2، اب آپ اس کو اسٹرکٹلی پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیں. پاکستان کی پالیٹکس میں عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے معاملات ہونے چاہیے، اور وہ اس بات کا اظہار، شاید وہ واحد آدمی ہے پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان ہیں جو سامنے کہتے ہیں، جلسوں میں کہتے ہیں، انٹرویو میں کہتے ہیں، جیل میں کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ مل کے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اب لہٰذا عمران خان سے یہ شکوہ کرنا کہ یہ کوئی بات چھپ کے کی ہے، تو یہ بات اس سے پھر ڈیل کا تاثر ابھرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو تھی کہیں آگے، کہیں کسی اور طرف جا رہی ہے، یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے.
پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات کی خبر ہے یہ تو فیصل کریم کنڈی صاحب کے ذریعے سے آئی، جی ٹھیک ہے. جب فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس کی تصدیق کی تو اس سے پہلے تو بیرسٹر گور صاحب اس کی تردید کر رہے تھے، جی ٹھیک ہے نا. تو وہ تقریباً وہی بات کہہ رہے تھے جو ذرائع سے آنے والی تردید ہے. تو اب اس کے بعد جب بات کھل گئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اظہار اطمینان کیا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا جو مقرر کردہ چیئرمین ان کی پارٹی کا، وہ اگر ملاقات کرتا ہے تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ یہ پاکستان کے تناظر میں اس میں کون سی ایسی قیامت برپا ہو گئی؟ پریشانی تو لگ رہی ہے اچھا، صاحب. اب وہ ہم پریشانی دیکھ رہے کس ہیں کو ہے؟ مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی ہے، انہوں نے پھر جس طرح سے شاید اس ملاقات کی خبر کھلنے کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس سے ایسا لگا کہ کہیں ٹینشن تو ہے. جو جتنا کمزور ہوتا ہے دراصل وہ اپنے سامنے والے لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کے اتنا ہی ڈرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، تھوڑے سے معاملات آگے بڑھیں تو جو کمزور آدمی ہے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہ حکومت جس کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، جو فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی عنایات سے کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ٹیک پر کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور شخص اس کے قریب سے بھی جائے گا نا تو یقینی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پریشانی لاحق ہو جائے گی. اور اس پریشانی کے اسباب ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کے اسباب ہماری تاریخ میں پیوست ہیں، کیونکہ یہ سب جو کام ہوا تھا، یہ جس طریقے سے یہ حکومت وجود میں آئی تھی، مارز وجود میں آئی تھی، بلکہ عدم سے وجود میں لائی گئی تھی 2022 میں، اور 2021 میں جو کچھ ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، سب کو پتا چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جی. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ خواجہ آصف صاحب بالکل لوگوں کو سامنے آ کے بتاتے رہے کہ جناب کیسے ہوا. بہت سارے لوگ، خرم دستگیر صاحب بالکل سامنے آ کے بتاتے رہے ہیں کہ کیوں ہوا. بہت سارے لوگ تو بتا چکے ہیں وہ سارے معاملات. تو لہٰذا جس جماعت کی اتنی بڑی تعداد اسٹیبلشمنٹ کے ایک وقت میں کسی گیم پلان کا حصہ رہی ہو تو اس کی پریشانی بالکل بجا ہے کہ اس وقت جو اگر معاملات یہاں سے بات آگے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ انہیں جو سمجھنے کی بات ہے اس پوری پالیٹکس میں وہ یہ ہے کہ دوسری طرف نواز شریف نہیں ہے، یا دوسری طرف جناب آصف علی زرداری نہیں ہے کہ جو معاملات کو خفیہ رکھیں گے. جی. دوسری طرف ایک ایسا سیاستدان ہے جو علل اعلان کہہ چکا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. ہاں جی. تو وہ جب بات کرے گا تو اس کی اونرشپ بھی لے رہا ہے. تو اب انہیں پریشانی ہو رہی ہے، بھائی ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ فوری طور پر کچھ سیاسی نتائج اس کے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی سب بات ہونا ہی تو پریشانی ہے. دیکھیے بات کہیں نہ کہیں بات ہوئی ہے، یہ بھی تو پریشانی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین کرائسس ہے یہ. پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے اپنے سرمایہ کار انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں IMF کی مدد سے آپ نے یہ جو نمبرز ارینج کیے ہیں سب کو پتا ہے یہ کتنی دیر چلیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ایسی صورت میں ہر وہ شخص جس کو پاکستان کے بارے میں کنسرن ہے اور جس کا سارا پیسہ پاکستان میں پڑا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے معاملات آگے بڑھیں، خواہ اس میں میری انا حائل ہو تو میں اس پہ بھی کمپرومائز کروں، خواہ اس میں کسی اور کی انا کی تسکین ہو تو میں وہ بھی کروں، کیونکہ میرا ملک آگے بڑھے. اگر سارے لوگوں کے درمیان مل بیٹھنے سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنے کی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، بریک کے بعد تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس میں اگر خان صاحب باہر آتے ہیں، انہیں باہر آنے کا موقع ملتا ہے تو آئیڈیلی آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ باہر آ کر کیا کریں؟ دیکھیے مجھے تو توقع یہ ہے کہ وہ قانون کے اور دستور کے مطابق کام کریں، جو کچھ بھی ہو، اور ہر شخص سے اور ہر سیاستدان سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ عملی نوعیت کا ہے. وہ عملی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ توقعات ان سے یہ ہیں، جیسے ابھی فیصل واڈا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ خاموش رہیں، اداروں پہ تنقید نہ کریں. ٹھیک ہے، باقی سیاست کریں جو مرضی کریں لیکن اداروں پہ تنقید نہ کریں. اب دیکھیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس کی صداقت، حقانیت پہ اگر آپ سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اداروں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. لیکن دراصل یہ ایک مشروط معاملہ ہے. وہ مشروط اس طرح ہے کہ ہمارے پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری،
پاکستان کی ایک داغدار تاریخ ہے. جی اس تاریخ میں ماشاء اللہ کے دھبے بھی ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے داغ ایسے بھی ہیں جو پس پردہ قوتوں سے لگے ہوئے ہیں. تو ایسی چیکرڈ ہسٹری میں بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ ماضی کو دفن کرنے کی کوشش کریں. صحیح. تو عمران خان صاحب سے جو آئیڈیلی توقع کی جا سکتی ہے، جو ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے، دیگر سیاستدانوں کی بھی ہونی چاہیے، کہ وہ باہر آئیں تو کسی قسم کے انتقام کی بو ان کی گفتگو سے نہ. کچھ چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں. کیا اس بات سے حب الوطنی کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بات کہوں کہ جناب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا تو بڑا ٹھیک کیا تھا، یا خان نے کیا تھا تو ٹھیک کیا تھا. مارشل لا کی مذمت ہی ہوگی. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر دستور اور قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر عمران خان سے یا کسی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کسی ادارے پہ تنقید نہ کرے، تو پھر وہ ادارے بھی پالیٹکس سے دور رہیں. یہ پاکستان کی ایک آئیڈیل صورتحال ہے جس میں پاکستان کے ادارے بھی چاہتے ہیں پیدا ہو اور ہم سب بھی چاہتے ہیں پیدا ہو. تو یہ ایک شرط نہیں ہے، یہ ایک اس میں لازم اور ملزوم کا، اس میں علت اور سبب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اسباب و علل دیکھنے ہیں کہ اگر ایک علت پیدا ہوگی تو ایک سبب بھی ہوگا. تو لہٰذا اس کے اندر یہ تعلق جوڑنا ضروری ہے. تنہا کسی ایک شخص پہ ذمہ داری ڈالنا یا کسی ایک جگہ پر ذمہ داری ڈالنا مناسب، ذمہ داری سب کو لینی ہوگی. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے نام.